السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھیں۔ آج اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق کے ساتھ الحمدللہ ہم سورۃ الاخلاص کی آیہ نمبر 4 پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین الہی آمین۔ ولم اور نہیں، یکن ہے، لہو اس کے لیے، کفواً برابر کا، احد کوئی ایک بھی، اور نہیں ہے اس کے لیے برابر کا کوئی ایک بھی۔ اب ہم اس میں کفواً کے لغوی معنی دیکھتے ہیں کہ کفو کے لغوی معنی کیا ہیں۔ کفا کپڑے کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جو اسی جیسے دوسرے ٹکڑے سے ملا کر خیمہ کی پچھلی طرف ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے دوسرے معنی یعنی کفو اور کفا، ہم پایا، ہم پلہ، مرتبہ اور منزلت میں ایک دوسرے کے برابر ہونا، اس کے مقابلے جوڑ یا ٹکر کا ہونا، جن میں کمپیٹیبلٹی ہو، ہم آہنگی ہو۔ کفو کا استعمال دیکھتے ہیں کہ عرب اس کا استعمال دو طریقے سے کرتے تھے قرآن کے شان نزول سے پہلے۔ ایک وہ کرتے تھے دو برابر طاقت رکھنے والے سولجرز کے لیے جو برابر کی چوٹ رکھتے ہوں، یعنی طاقت، قوت، جرت، بہادری میں ایک جیسے ہوں۔ وہ ایک ہی آرمی سے دو سولجرز بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ اپوزٹ سائڈ سے ایک اور دوسری اپوزٹ سائڈ سے ایک، یعنی ایک ایک کر کے بھی دونوں طرف سے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ دو لوگ جو ہم پلہ ہوں بہادری جرت میں، طاقت قوت میں، ان کے لیے یہ عرب استعمال کرتے تھے لفظ۔ پھر نمبر 2، نکاح اور رشتے کے لیے جو اب بھی استعمال کیا جاتا ہے، کفا کا لفظ استعمال ہوتا تھا اور کیا جاتا ہے اب بھی، یعنی فلاں شخص فلاں کے جوڑ کا یا مد مقابل یا ہمسر یا ہم پلہ ہے، یعنی لڑکے اور لڑکی، لڑکا اور لڑکی دونوں کی معاشرتی حیثیت جو ہے وہ برابر ہے، ان کا جوڑ بنتا ہے، اس چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس سینس میں بھی کفو کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 4 میں ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی اور کی برابری کے قائل ہیں۔ مثلاً بعض جو مجوسی تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ روشنی کا خالق کوئی اور ہے اور اندھیرے کا خالق کوئی اور ہے۔ تو یہ جو مختصر سی صورت ہے، اس نے ان شرک کی تمام باطل صورتوں کو ختم کر دیا۔ اور جیسے ہم اگر سورۃ الاخلاص کی پہلی آیت میں دیکھیں تو قل هو اللہ احد، اس میں تردید کی گئی اس بات کی جو لوگ ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل تھے کہ اللہ ایک ہے،
جو زیادہ سارے انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے یا ایک سے زیادہ خداؤں پر ان کا یقین تھا، اس بات کا رد کیا گیا پہلی آیت مبارکہ میں۔ دوسری آیت میں ہم دیکھیں تو اللہ الصمد، اس میں ان کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود کسی اور کو اپنا مشکل کشا، کارساز یا حاجت روا سمجھتے تھے۔ پھر تیسری آیت ہے لم یلد ولم یولد، یعنی اس میں تردید کی گئی ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اولاد مانتے تھے۔ اور پھر چوتھی اور لاسٹ آیا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور چوتھی آیت میں ان لوگوں کا رد ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی اور برابری کے قائل ہیں۔ اب ہم نے پوری سورہ میں دیکھا آیت وائز کہ کس طرح اس سورہ مبارکہ میں توحید ثابت کی گئی۔ اس کا نام سورۃ الاخلاص اسی نسبت سے ہے، اور پھر سورۃ توحید بھی کہا جاتا ہے کیونکہ توحید کا مکمل کانسیپٹ ہے اس کے اندر۔ وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ بتاتا ہے کہ ہر چیز اس کی مخلوق ہے اور کوئی اس کا ہمسر یا اس کی برابری کا نہیں ہے، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی اس کا کف نہیں ہے، ساری مخلوق کا کف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی کف نہیں ہے، کوئی ہم پلہ نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے۔ آیت نمبر 1 قل هو اللہ احد کہنے سے اولاد اور کفو کی خود بخود نفی ہو جاتی ہے۔ جب ہم نے یہی بات کر دی کہ اللہ ہے ہی ایک تو ساری بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس آیت کو دوبارہ لایا گیا، اس کا مقصد تھا کیونکہ جس کام کی طرف یا جس بھی مقصد کی طرف توجہ مبذول کرانا ہو اس کو جو ہے اس کا ذکر پھر الگ سے بھی کیا جاتا ہے، اسی طرح اس کو دوبارہ الگ سے ذکر کیا گیا اور تاکہ مزید وضاحت اور کلیئرٹی ہو جائے اور تفصیل واضح ہو جائے۔ ممکن ہے کہ ایک شخص کو جو صرف قل هو اللہ احد پڑھتا ہے اس کو آگے سے آگے جو تدبر ہے نا وہاں تک وہ نہیں جاتا اور اس بات کو نہیں سمجھ پاتا، تو پھر الگ سے ڈیفائن کر دیا گیا اس بات کو کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہ کوئی اس کا ہم پلہ، اس کا برابر نہیں ہے۔ اچھا، ایک چیز اور نوٹس کرنی ہے آپ نے یہاں پر کہ جو پہلی آیت ہے وہ بھی احد پر ختم ہو رہی ہے، اور جو ہماری لاسٹ آیت ہے سورہ مبارکہ کی وہ بھی احد پر ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ پہلی آیت میں جو احد ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور آخری آیت میں جو احد آ رہا ہے وہ مخلوق کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ سے پتہ چلتا ہے جو ہمیں کہ ہر مخلوق کا کاؤنٹر پارٹ ہے، ہر مخلوق کا کف ہے، ہر مخلوق کی کہیں نہ کہیں ہم آہنگی ہو جاتی ہے، ہر کسی کے ساتھ کسی لیول پر مطلب اگر کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی مشابہت، ہم آہنگی، مماثلت نکل آتی ہے، لیکن اگر کسی کی کسی لیول پر کسی کے ساتھ کوئی مشابہت اور ہم آہنگی نہیں ہے تو وہ ذات پاک صرف رب تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور وہ ہر طرح کی مشابہت سے پاک ہے اور مبرہ ہے۔ اور اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو یہی کہ ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے، نہ کبھی تھا، نہ کبھی ہو سکتا ہے یا ہوگا جو اللہ کی مانند ہو، اس کا ہم مرتبہ ہو یا اپنی ذات، صفات، افعال اور اختیارات میں اس سے کسی درجے میں بھی ریزمبل کرتا ہو، مشابہت رکھتا ہو۔ He is the unique one, he is the only one۔ اللہ تعالیٰ کی نہ کسی کے ساتھ کوئی مشابہت ہے، نہ مماثلت ہے، نہ برابری ہے، نہ ہم پلہ ہے کوئی اللہ کے۔ تو اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر اس طرح سے بیان فرمایا، سورۃ الشورى میں آتی ہے یہ آیا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، نہیں ہے اس کی مانند کوئی شے اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے، خوب سننے والا اور دیکھنے والا۔ یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک اور بات اس آیہ کے حوالے سے، جو لاسٹ آیہ ہم نے سورہ اخلاص کی پڑھی ہے، اس حوالے سے ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کو اس بات
کا پتہ ہو اور شاید کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہو، قرأت کے مختلف قراءت کے طریقے ہیں۔ ٹوٹل جو ہیں وہ مختلف انداز 10 ہیں جن سے قراءت کی جاتی ہے، اور یہ جو 4 نمبر آیا ہے یہ قرآن کے ان مقامات میں سے ہے جن آیات کے تھرو ہمیں قرآن کے مختلف ریسیٹیشنز کا مفہوم پتہ چلتا ہے، کیونکہ اس کو قرآن نے مختلف انداز سے پڑھا، مختلف طریقوں میں اس کو مختلف طریقے سے پڑھا جاتا ہے قرأت کے۔ جیسے ہم اس کو کفواً احد پڑھتے ہیں، ایک اور طریقہ ہے جس میں اس کو کف ان احد پڑھا جاتا ہے، کف کے بعد رکتے ہیں اور پھر ان، کف ان احد، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک طریقہ ہے کفو ان احد، اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ قراءت کے سٹائلز ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ لوگ 10 کے 10 سٹائل یہ جو ہیں قراءت کے سیکھتے ہیں، اور اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ جس طریقے سے قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں پھر اسی طریقے پہ اس کو ختم کرتے ہیں، اور ہمارے طریقے میں جس طریقے کو ہم فالو کر رہے ہیں قراءت کے، اس میں ہم اس کو پڑھتے ہیں کفواً احد، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ سورہ مبارکہ الحمدللہ آج مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ توحید کے مکمل کانسیپٹ کو ہمیں انٹرنلائز کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کا مکمل شعور دیں، اور ہمیں صغیرہ کبیرہ ہر طرح کے شرک سے بچائے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ کو ہمیں پورے شعور کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی محبت عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔